بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی پروجیکٹ میں مبینہ طور پر بلین روپیز کے کرپشن کی بھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے پی ٹی آئی کی قیادت کے مشورے پر وہاں پہ بلین ٹری سونامی کے نام سے شجرکاری کا ایک پروجیکٹ شروع کیا۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دعویٰ رہا ہے کہ یہ شفاف پروجیکٹ رہا ہے اور اس کے تحت ابھی تک 1 ارب سے زیادہ پودے لگائے گئے ہیں۔ گزشتہ روز جنگ کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ارشد عزیز ملک نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بلین ٹری سونامی میں سنگین بے قائد کیا۔ کے پی کے سرکاری دستاویز نے عمران خان کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ عمران خان کا پودے لگانے کا دعویٰ 5 گنا زیادہ نکلا۔ ٹینڈرز کے بغیر خریداری، نرسریوں کے انتخاب، پودوں کی تقسیم اور شجرکاری میں سنگین بے ضابطگیاں، من پسند افراد سے مہنگے داموں پودے خریدے گئے۔ 24 کروڑ پودوں کی شجرکاری، 15 کروڑ 30 لاکھ مفت تقسیم، قدرتی طور پر پیدا 75 کروڑ 90 لاکھ پودے بھی منصوبے کا حصہ بنے۔ 27 ٹن بیج ہیلی کاپٹر سے گرائے گئے۔ نیب کو معاملے کی تحقیقات کرنی چاہیے، یہ مطالبہ کیا ہے حیدر ہوتی نے جو سابق وزیر اعلیٰ ہے۔ خود عمران خان صاحب نے سینئر اینکرز کو اور من پسند اینکرز کو بنی گالہ بلا کے انہیں یہ غلط تاثر ایک بار پھر دیا کہ وہ خبر تعصب پہ مبنی ہے۔ لیکن خود خیبر پختونخوا حکومت کے سیکرٹری جنگلات سید نذر حسین شاہ نے گزشتہ ہفتے ہمارے اس پروگرام میں جو اعتراف کیا وہ خود عمران خان صاحب کے جواب کے لیے کافی ہے۔ ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ کے یہ آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے جی جی اور اسی میں ہی یہ ساری تفصیلات ہیں۔ دیکھیں جی یہ آپ کی حکومت کی ہیں، اس میں کہ شجرکاری 240 ملین، جی بالکل، تخم ریزی 31 ملین، جی بالکل، فارم فارسٹری 153 ملین، جی خودرو 27 ملین۔ جی تو یہ تو سارے میں ایک سیکنڈ ادھر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اچھا، یہ 4 بڑی امپارٹنٹ چیزیں ہم نے کی ہیں۔ کیا یہ 4 چیزیں کوئی وہ چاولوں کی دیگ ہے وہ جو کھانے والی ہے؟ یہ چاروں کا مقصد ایک ہی تھا کہ 1 بلین کا ٹارگٹ ہم نے اچیو کرنا ہے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ جتنا اکنامکلی نہیں، لیکن آپ کی قیادت نے غلط تاثر یہ دیا کہ 1 بلین سے مراد آپ کی یہ ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ لوگ حساب کرتے تھے کہ اگر پورے صوبے کی آبادی دن رات لگی ہوئی اور یہ کام کر رہے ہو، کیونکہ وہ یہ غلط تاثر، جھوٹا تاثر دیتے رہے کہ آپ لوگوں نے 1 بلین نئے پودے لگائے ہیں۔ یہ نئے پودے ہم نے اگائے ہیں۔ ہاں، اگانے کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، ہم نے ریز کیے ہیں۔ صرف سیکرٹری جنگلات نے دوسری سٹوری بیان نہیں کی، بلکہ خیبر پختونخوا کے وزیر جنگلات جو عمران خان صاحب اور پرویز خٹک صاحب کے بڑے چہیتے بھی ہیں، انہوں نے گزشتہ روز ایک پشتو ٹی وی چینل کے پروگرام میں ان الفاظ کے ساتھ ارشد عزیز ملک کے سٹوری کی تائید اور عمران خان صاحب کے دعوے کی تردید کر دی۔ اچھا ملک صاحب، ٹھیک ہے، جس بھی طریقے سے انہوں نے اگائے ہیں، نوپود ہے، خودرو ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کہ کیا کہ انہوں نے یہ 1 ارب کی تعداد پوری کی ہے؟ میری جو سٹوری بیس کر رہی ہے 99% جو ہے انہی کی اعداد و شمار پہ، میں نے خود اسی سے سٹوری بنائی اور اس کے اعداد و شمار میں نے مینشن کیے، میں نے اپنی ذات سے کوئی چیز میں شامل نہیں کی۔ اور آپ دیکھ لیں مجھ پر الزامات بھی لگ رہے ہیں، مجھے سوشل میڈیا پر بھی ایک کمپین چل رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جب میں نے ایک ایتھیکل جرنلزم کرتے ہوئے ایک سٹوری فائل کی تو کیا میں نے سیکرٹری جنگلات کا پورا موقف نہیں شائع کیا اس کے اندر؟ کیا ڈائریکٹر جو تھے اس پروجیکٹ کے ان کو میں نے ان کا پورا موقف شامل نہیں کیا؟ وہ میرے آفس آئے، ہم نے بیٹھ کے ہر چیز پر اتفاق کیا، جو انہوں نے مجھے لکھ کے دیا تو میں نے ایک چیز کی ان سے مانگی وضاحت، تو انہوں نے یہ اعداد و شمار مجھے دیے۔ جی اکرم دورانی صاحب، آپ کی کمیٹی کی فائنڈنگز کیا ہے؟ ہماری یہ ہے کہ وہاں پر ہم دیکھیں گے چونکہ عام لوگوں کی بھی اور ہمارے خود بھی ہم عوامی لوگ ہیں، ہمارے ساتھ روزانہ ہزاروں لوگ بیٹھتے ہیں، ہماری یہ ہے کہ بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے اس بلین ٹری سونامی میں اور مختلف طریقوں سے۔ کس طریقے سے ہوئی ہے؟ ایک تو یہ ہے جی کہ جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے پودے لگائے ہیں، اتنے نہیں لگائے ہیں جی، یہ بالکل ناممکن بات ہے، یہ نہیں ثابت کر سکتے جی۔ ٹھیک، اور جو سائڈ وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر پودے ہیں، ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ وہاں پر پودا نہیں ہے، اور ہم نے ثابت کیا ہے۔ ثبوت یہ ہے جی کہ ہم گئے، یہ شگفتہ بی بھی ساتھ تھی، خوش دل خان بھی تھے، سردار یوسف نون کے تھے وہ بھی تھے،
اور ہمارے شیر اعظم خان پیپلز پارٹی کے بھی تھے. ہم پہلے گئے، ایک سائٹ ہے جہاں پر عمران خان نے خود ہیلی کاپٹر پہ آ کر، اشتیاق عمر صاحب بھی تھے، مما خیل. تو میں نے اہمیت اس کو دی کہ جب عمران خان خود ہیلی کاپٹر پہ آیا ہے تو اس سائٹ کو ہم پہلے دیکھ لیں کہ اس سائٹ کا کیا حال ہے. جب وہاں پر جی ہم پہنچے تو وہاں پر سائٹ میں آپ کو 500 یا 300 یا 600 درختوں کے علاوہ پورا ویران جگہ ہے، کوئی ایک درخت بھی نہیں نظر اور آیا. کاغذات میں وہاں پہ کاغذات میں وہاں پر ہیں کہ ہم نے اتنے پودے لگائے ہیں. پھر کاغذات کو درست کرنے کے لیے ایک اور طریقہ کیا ہے کہ ہم نے ری لوکیٹ کیا اسکیم کو، جس طرح وہ بہانے بناتے ہیں. پھر انہوں نے کیا ممخیل 2 اسکیم نالی چک کا جو فرسٹ تھا ممخیل، اس کا نام دیا ممخیل 2. ممخیل 2 پہ ہم گئے، تقریباً بہت بڑا ایریا ہے جی، وہاں پر پودے نہیں ہیں، لیکن پھر اس کو چھپانے کے لیے آگ لگائی گئی جی اس پورے ایریا کو. اچھا، تو یہ صرف بنو میں ایسا ہوا ہے یا نہیں باقی جی، میں آتا ہوں. بنو میں ہم گئے دوسری سائٹ پہ، ادمی 1 میں، وہاں پر جی 90% بالکل مکمل فیل ہے. ادمی 2 پہ گئے، ابھی میں آتا ہوں آپ کو اسی طرح، یہاں سے نزدیک بالکل آدھے گھنٹے کی جگہ ہے، ثوابی اسد قیصر صاحب کا گاؤں ہے، الڈیر نام ہے اس گاؤں کا. وہاں پر 20,000 کنال پہ لگائے ہیں. 20,000 کنال میں 1,000 پودے بھی نہیں ہوں گے. 20,000 کنال ہے. اور یہ میں اس بات سے نہیں کرتا ہوں، 20,000 کنال زمین 20,000 پہ، کنال زمین پہ آپ کو میں لے جا سکتا ہوں. عباسی صاحب میرے بھائی ہے، اس کو اور بھی میں لے جا 1,000 سکتا پودے ہوں. بھی نہیں ہیں. اور آپ خود دیکھیں گے کہ وہاں پر 1,000 پودے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے منشور میں یہ نقطہ تھا کہ حکومت میں آنے کے بعد پشاور میں BRT جیسا میگا پروجیکٹ شروع کیا جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ پی ٹی آئی کے منشور میں میگا پروجیکٹ کی مخالفت کر کے صحت، تعلیم اور ٹرانسپورٹیشن کے ہمگیر اور چھوٹے منصوبوں پر زور دیا گیا تھا. کیا عمران احمد خان نیازی صاحب یا پرویز خٹک صاحب نے انتخابی مہم کے دوران ذاتی طور پر کوئی وعدہ کیا تھا کہ حکومت میں آنے کے بعد وہ لاہور کے طرز پر پشاور میں میٹرو جیسا بڑا ٹریفک منصوبہ بنائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ انتخابی مہم کے دوران دونوں نے شہباز شریف کے میٹروز کے منصوبوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا. انہوں نے پنجاب اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ان منصوبوں کو ظلم قرار دیا تھا، جنگلہ بس کہہ کر اس کا مذاق اڑایا تھا، اسے ضرورت نہیں بلکہ خزانے پر بوجھ اور میگا کرپشن کا وسیلہ قرار دیا تھا. آخری وقت تک اس معاملے کو نہ صوبائی اسمبلی میں لایا گیا اور نہ پشاور کی مقامی حکومت کو آن بورڈ لیا گیا. تو کیا صوبائی کابینہ نے اس BRT کا مطالبہ کیا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ صوبے کی تاریخ کا یہ واحد بڑا پروجیکٹ تھا کہ جس پر کام پہلے شروع کیا گیا اور کابینہ سے اس کی منظوری بعد میں لی گئی. یہ پروجیکٹ جو ہے 18 اکتوبر کو یا شاید نومبر کے اینڈ میں، 18 نومبر کو یا اس کے اینڈ میں شروع ہوا ہے، لیکن اس کو کیبنٹ کے اندر مئی کے اندر پیش کیا گیا 4 مہینے بعد. تو پھر کیا پشاور کے ٹریفک کے مسئلے کو دائمی طور پر حل کرنے کا BRT کے سوا کوئی متبادل نہیں تھا؟ نہیں، ایسا بھی ہرگز نہیں تھا. بلکہ اس سے قبل ماہرین پہلے سے موجود ریلوے ٹریک کے ساتھ دونوں طرف سڑک کی تعمیر اور رنگ روڈ کی تکمیل کے منصوبے سامنے لا چکے تھے. ایک اندازے کے مطابق BRT منصوبے کی وجہ سے پشاور کے دکانداروں کو مجموعی طور پر 200 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے. 70,000 کاروباری پشاور میں موجود ہیں اور ہر کاروبار 1.5 لاکھ روپے پر منتھ نقصان کر رہے ہیں. اگر آپ 70,000 کو 1.5 لاکھ پر منتھ کے ساتھ، یہ سیل کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ضرب گئے تو یہ 10.5 ارب روپے پر منتھ بنتے ہیں. اس کو نمبر آف منتھس کے ساتھ اگر آپ ضرب دے دیں تو یہ ابھی تک 220 ارب روپے سے پشاور کا. جس رقم میں ٹیکہ دیا گیا اس پر صوبائی حکومت کی طرف سے ٹھیکیدار کو اضافی 25% رقم یہ کہہ کر ادا کی گئی کہ وہ اس منصوبے کو کم وقت یعنی 6 ماہ میں مکمل کریں گے. 6 ماہ تو کیا، 17 ماہ ہو گئے، لیکن منصوبہ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا. اب تماشا یہ ہے کہ ٹھیکیدار کے ساتھ شرائط ایسے رکھے گئے ہیں کہ وہ صوبائی حکومت سے تو جرمانہ لے سکتے ہیں، لیکن صوبائی حکومت ان سے تاخیر کی بنیاد پر جرمانہ نہیں لے سکتی اور نہ وہ اضافی 25% رقم واپس لے سکتی ہے.
اس منصوبے کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لیا گیا، اور اب جب لاگت بڑھ گئی اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے مزید قرض دینے سے انکار کیا تو فرانس کے ایک بینک سے مزید 20 ارب روپے کا قرضہ لیا گیا۔ حالانکہ پی ٹی آئی کی قیادت اس سے پہلے قرضے لینے کی شدید مخالفت کرتی رہی۔ اس صوبے کے اکانومی کے سائز سے تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، پیسہ کہاں سے اور کن ٹرمز پہ ارینج کیا گیا اس کے لیے؟ دیکھیں، ان کے لیے تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اوبیسلی لون لیا گیا، اور کافی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو ہماری پروونشل جو ہماری ریسورسز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس کے لیے بہت بڑی ایک لون لی گئی۔ اس پہ بھی کافی ایک ڈیبیٹ ابھی تک چل رہی ہے۔ لاسٹ منتھ جو پروونشل انسپیکشن ٹیم نے جو رپورٹ سبمٹ کی ہے پروونشل گورنمنٹ کو BRT میں، اس میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ آیا BRT کی ضرورت تھی بھی پشاور کو کہ نہیں تھی۔ بنیادی طور پر پروجیکٹ کتنے بلین کا پلان ہوا تھا؟ انیشیلی تو 27 سم تھنگ بلین کا تھا، اس کو پھر 47 پہ لے کے گئے، پھر اب 67 بلین پہ چلا گیا ہے، اور اب جو ہے کافی سارے لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ چونکہ پروجیکٹ کافی ڈیلے ہو گیا ہے، انیشیلی تو 6 مہینے کا تھا، ابھی بڑھ گیا کافی، اور ابھی اور مزید ڈیلے ہو گیا ہے، تو شاید کانٹریکٹر جو ہے وہ کاسٹ اسکیلیشن کے لیے نہ چلا جائے۔ اگر تو جو سننے میں آ رہا ہے، آئی ڈونٹ نو وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن یہاں کے وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بنیادی پروجیکٹ تو ہمارا اب بھی 28 بلین کا ہے۔ نہیں وہ اب یہ دیکھیں چیزیں یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ہم نے جو ہے تو فیڈر روٹس ڈال دیے ہیں، اس میں ہم نے جو ہے تو کچھ ایکسٹینشنز کر لی ہیں، تو یہ بٹ دی انٹائر BRT پروجیکٹ از 67 پوائنٹ سم تھنگ بلین۔ لیکن اگر آپ کاسٹ اسکیلیشن اس کی ہو گئی، ابھی میں نے سنا کہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو ٹیم آئی تھی کوئی ہفتہ ڈیٹ پہلے، انہوں نے تو انکار کر دیا کہ جو ویریشن ہوئی ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو نہیں مانیں گے، تو وہ بھی اگر تو وہ ہوا تو صوبے کو ایک مزید تو یہ ابتدائی منصوبہ کچھ اور تھا اور بعد میں اس میں یہ تبدیلیاں لاتے رہے ہیں، جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویریشن ہوئی ہے ہم اس کو نہیں کریں گے۔ کافی ساری چینجز ہوئی ہیں نا اس میں۔ دیکھیں سب سے بڑا لطیفہ تو یہ ہوا کہ ڈیٹیل ڈیزائن نہیں تھا، کانسیپٹ ڈیزائن پہ پروجیکٹ شروع ہوا، اور جو پروجیکٹ چلتا رہا اسی حساب سے ڈیزائن بنتے رہے، اور ڈیزائن جب بنتے رہے اس میں پھر اسی حساب سے چینجز کی گئیں، کیونکہ کافی ساری چیزیں ان کو پتہ نہیں تھی۔ مثلا کس طرح کی چینجز کی؟ دیکھیں انہوں نے جو کنسلٹنٹ ہائر کیا پتہ نہیں $34,000 a month، 1.5 ارب روپے کی اس پہ کاسٹ پہ آئرش کنسلٹنٹ کو ہائر کیا گیا، جو کہ یہاں پر کانٹیننٹل میں رہتے ہیں، وہ ڈیزائن بناتے رہتے ہیں۔ گوگل پہ سارا ڈیزائن کانسیپٹ ڈیزائن کر کے، اور پشاور کی جو ڈائنامکس ہیں، جو نیوئنسز ہیں، ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ ایک ایسا بندہ اپریشیٹ کر سکتا ہے جو کہ پشاور کو اس کو پتہ ہو۔ یہ ایک بہت پرانا شہر ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ساری آبادی یہی ایک روڈ کے ارد گرد جو ہے وہ آبادی ڈیولپ ہوئی ہے، تو اس کو دیکھا نہیں گیا۔ پھر بیچ میں کافی سارے ایشوز، کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے کہ جی آپ نے اوپر جانا ہے، گریڈ پہ آپ نے روڈ بنانا ہے، فلائی اوور جانا ہے یا انڈر گراؤنڈ جانا ہے، تو اس حساب سے آپ دیکھ لیں جب آپ چمکانی سے شروع ہوتے ہیں ایک اینڈ سے، ایسٹرن اینڈ سے جاتے ہیں پھر ویسٹرن سائڈ پہ، تو اٹ از اے رولر کوسٹر، کبھی آپ اوپر جا رہے ہیں، کبھی آپ جو ہے انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، پھر زمین پہ آ جاتے ہیں، تو اٹ از آل رولر کوسٹر ڈرائیو آل دا وے فرام دی ایسٹرن اینڈ ٹو دا ویسٹرن اینڈ۔ تو کافی ساری اس میں ان کو چینجز کرنی پڑی، ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں پڑ رہی۔ آپ اگر جو پروونشل انسپیکشن ٹیم کی جو رپورٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو انہوں نے جو چینجز کی ہیں اور جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں پروجیکٹ میں، جو بلنڈر مارے ہیں، وہ تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ خود چیف منسٹر صاحب نے جو میٹنگ کی تھی محمود خان صاحب نے کوئی 3 ہفتے پہلے اسی BRT پہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ان کے کیا الفاظ تھے اور وہ کتنے پریشان تھے اس حوالے سے۔ اب یہ آپ کی فائلیں کیا بتا رہی ہیں کہ BRT پشاور پہ کتنا خرچہ آیا ہے؟ سر میں صاحب آپ سے گزارش یہی کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے یہ کلپس دکھائے ہیں تو یہ سراسر ایک قوم اور صوبے کے ساتھ ایک مذاق تھا، اور یہ کوئی ان میں سے کوئی ایسا یہ انکلوڈنگ می
کوئی ٹیکنیکل آدمی نہیں ہے اس میں. تو بیسک چیز یہ ہے کہ جی ان کو ایسٹیمیٹ کا پتہ نہیں ہے اور سیونگ کی بات کر رہے ہیں اور کاسٹ کا ان کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی 29 یا جو ارب روپے اس کے لیے انیشلی رکھے گئے تھے مگر یہ ٹائم ٹو ٹائم یہ ریوائز کرتے گئے اور آخر میں اس کو 66 کروڑ ارب روپے پہ یہ ان کو وہ کرنا پڑا. پھر اس کے بعد انہوں نے مزید اس پہ لگائے. تو یہ ابھی جو فائنل وہ اس پہ خرچہ ہوا ہے جو ابھی تک یہ فائنل نہیں ہوا تو یہ 92 ارب روپے ہیں جی. 92 ارب جی اور اس میں ابھی یعنی 29 ارب کی بجائے بی آر ٹی کا 92 ارب خرچہ سم تھنگ جی یعنی سے 93 92 ارب تک جا چکا ہے. بالکل جی جا چکے آن ریکارڈ ہے سر میرے پاس. اور یہ سارا قرضہ ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا سود پہ اور یہ ہماری جنریشن اور ہماری پروونس وہ ادا کرے گی. ادھر صوبائی حکومت سبسڈی دیتی ہے اور یہ اب کماتی کتنی ہے اور اس پہ خرچہ کتنا آتا ہے؟ تقریباً 3 ارب روپے ہمارے جا رہے ہیں سبسڈی یا اس کے نقصان میں. اور میں سر آپ کو 3 ارب روپے سالانہ حکومت سبسڈی دے رہی ہے. سر اچھا ایک اور قطع کلامی بات، کمائی وہ کتنا کر رہی ہے، یوز کتنا ہو رہا ہے، اس میں تو نقصان نہیں ہو رہا ہے نا؟ سر اس میں انہوں نے جو انیشل جو انہوں نے سروے اپنے جو مطلب وہ تو میں نے کہا وہ ایک گپ شپ انہوں نے لگائی تھی تو وہ اس میں انہوں نے 4,80,000 لوگوں کے ٹریول کرنے کی انہوں نے وہ اس پہ بنائی تھی، بیس کیا تھا. اور ابھی اس پہ جو میکسیمم جو یعنی جو ہمارے پیک آورز ہوتے ہیں یعنی جو اس میں ہم نے جو ریکارڈڈ ہے وہ 2,60,000 یا 50,000 اس میں لوگ ٹریول کرتے ہیں. اچھا. اور بجائے اس کے جو 2,50,000 لوگوں کو 2,50,000 لوگوں کو بینیفٹ یا فائدہ ہوا ہے تو وہاں پر جو ہماری سائڈ روڈ اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے اسلامیہ کالج اور یو پی ایس اور یہ سارے جو اس روڈ پہ ہیں تو وہاں پر جو افیکٹ ہو رہے ہیں لوگ وہ میرے خیال میں اس سے کوئی 20 گنا زیادہ لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. حقیقت معاملہ کیا ہے؟ یہ پیسے کس مد کے تھے اور کس مد میں خرچ ہو رہے ہیں؟ میں نے پروب کی، مجھے آئیڈیا تھوڑا تھا اس کا، آپ نے بھی اس کا ذکر کافی عرصہ پہلے کیا تھا ساروں نے. تو میرے پاس لسٹیں لائی گئیں، اس میں سے 1200 ایسے انڈیویجولز تھے جو انہوں نے ایز این انٹرن لگائے تھے، جو انفلوئنسر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، سوشل میڈیا کا جو ان کا نام ہے. اب 1200 ایٹ گورنمنٹ ایکسپینس سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوں لوگ، اور یہ صرف کے پی کے میں نہیں ہوں گے. 1200 تو صرف آپ کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے، صرف انفارمیشن ڈپارٹمنٹ. اس کے علاوہ اور پالیسی جو ہے انہوں نے 5000 کی بنائی ہوئی ہے. یہ پالیسی ہے، یہ جو پی این ڈی نے بنائی ہے اس کے اندر 5000 مینشن ہے کہ 5000 لوگ جو ہے انہوں نے اسی طریقے سے امپلائی. تو یہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ہے، جس طرح 1200 انفارمیشن میں ہے اسی طریقے سے سی ایم آفس میں ہوں گے 50 سے فار ایگزامپل. اس طرح دوسرے ڈپارٹمنٹ میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے تقسیم کیے ہیں. اور لسٹ آپ دیکھیں تو یہ سسٹمیٹکلی تھرو آؤٹ کے پی کے، یہ نہیں کہ ایک جگہ فوکس ہے، یہ تھرو آؤٹ کے پی کے انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ڈویژن میں، ہر تحصیل لیول پہ. سارے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں سارے جو ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بتائی. تو میں نے ان کو کہا کہ اب دوسری آپ مثالیں نکالیں. مثال آپ کو دے رہا ہوں، آپ نکال لیں اس میں سے. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ جو یہ گورنمنٹ ایکسپینس کے اوپر ایک پرٹیکولر پارٹی کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں. اور سیکٹری صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ ان کو پیسے ماہانہ کتنے ملتے ہیں اور ڈیوٹی کتنی ہے؟ ان کا جو ہے ایئرلی کانٹریکٹ ہے، پر ایئر کانٹریکٹ یہ کرتے ہیں. 3 مہینے ابھی بھی کانٹریکٹ میں رہتے ہیں. یعنی ابھی بھی وہ نگران حکومت قائم کرنے کے بعد بھی ان کو گھر پہ 25,000 روپے مل رہے ہیں. بالکل مل رہے ہیں. اور وہ اسی طرح پی ٹی آئی کے حق میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار کے ڈاکومنٹس میں تو انہوں نے یہ نہیں ظاہر کیا ہے نا کہ ہم سوشل میڈیا ٹرولز کو یہ پیسے دے رہے ہیں. تو یہ کس مد کے پیسے تھے جو انہوں نے یہاں منتقل کیے؟ نہیں سر، باقاعدہ پالیسی بنا کے باقاعدہ طریقے سے انہوں نے یہ دیکھیں پروونشل انٹرنشپ پالیسی اس سے بنا کے پراپر ہیڈ کے اندر یہ ان کو پیمنٹ جو ہے یہ دے رہے ہیں پراپر طریقے سے. 5,000 انہوں نے صرف پالیسی کے اور بنائی کس طرح ہے؟ پالیسی بنا کے کسی کو کوئی خبر نہیں، کوئی کچھ نہیں. یہ جو سر میں آپ کو کتنی رقم اس کے لیے مختص کی ہے؟ یہ تقریباً 25,000 روپیز پر منتھ ہے اور 25 to 30,000 تو یہ 14-15 کروڑ روپے مہینہ. یہ جو ہے گورنمنٹ ان کو دے رہی ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں. لیکن میں نے سنا تھا کہ اوریجنلی یہ جو مرج ڈسٹرکٹ ہیں خیبر پختونخوا کے،
اس میں ریڈیو سٹیشنز اور لوگوں میں اویئرنیس کے لیے اس طرح کی کچھ رقم تھی جو کہ اس طرف ڈائیورٹ کی گئی ہے؟ سر بالکل کی گئی ہوگی جو، اور یہ لوگ بھی سرکار کے خزانے سے تنخواہ لے کے یہی کام کرتے تھے، فوج کو گالیاں پڑھوانا، باقی سب کچھ؟ میں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ ایف آئی ایس کا پروب کرے، اور سر کیوں کرے؟ اب ہم آپ کو اگلی سٹیجز کی بتاؤں. جو اس سے اگلی سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے 200 لوگ، اور انہوں نے اس کا نام رکھا ہے کلاؤڈ پولیس. کلاؤڈ پولیس جو ہے، اب یہ 200 بندے ہونے تھے اور 231 ملین اس کی ری ایلوکیشن ہے فنڈز. تو کلاؤڈ پولیس کا کیا مطلب ہے؟ کلاؤڈ پولیس یہ ہے کہ یہ اس سے ایک سٹیج اوپر کا ہے. یعنی یہ تو 1200 نیچے ہیں، اس کے اوپر اب 200 آئیں گے، جو اس میں سے بھی وہ مطلب یعنی اس کو وہ یعنی اکاؤنٹس کی نگرانی کرنا، ان کو بند کرنا شروع نہیں کرنا. سر، یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ چیزیں اوپر کے لیول کو جا رہی ہیں. اب یہ آپ کے نیچے فوٹ سولجرز ہیں، اس کے اوپر ہائرارکی ہے، پراپر ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے اس طریقے سے. اس کے اوپر اب یہ 200 ہیں، پھر اس کے اوپر کچھ اور ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان 200 پولیس کے لیے یہ فنڈ ایلوکیٹ ہوئے ہیں، اور جو انہوں نے اب فردر اس چیز کو آگے لے کے جانا تھا. کتنا فنڈ ایلوکیٹ کیا؟ 231 ملین. اچھا، 231 ملین ملین. یہ اور یہ سمری پچھلے سیکرٹری نے بھجوا دی تھی ٹو چیف سیکرٹری، یہ پرسوں میں نے رکوائی ہے. تو آپ نے عمران خان صاحب سے کوئی شکایت کی کہ آپ میں چیف منسٹر نہیں بن رہا، آپ اس کے لیے وہ دوستوں کے اوپر ڈال دیتے تھے، وہ کہتے تھے وہ کروا رہے ہیں. اور مجھے اس بات کا پورا پتہ تھا کہ فیض صاحب جو ہیں وہ 100% وہ کچھ کرتے تھے جو عمران خان صاحب چاہتے تھے. اور پھر فیض صاحب کا، اعظم خان صاحب کا، بیگم صاحبہ کا اور فرا گوگی کا ایک پورا گینگ تھا. اس کے اندر ایک 5ویں شخص بھی بعد میں شامل ہو گئے تھے جو کہ ایک بہت بڑے ڈیولپر ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا. پر وہ جو ڈیولپر صاحب تھے انہوں نے پھر وہ گفٹ بھیجے، آپ کو پتہ ہے، جو فرا گوگی کے ذریعے پہنچے، اور خان صاحب کے گھر تک وہ گفٹ جو ہیں وہ خان صاحب کی الماریوں میں پڑے تھے. اور یاد ہوگا آپ کو کہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں انہوں نے انہی گفٹس کا، انہی تحفوں کا ذکر کیا تھا خان صاحب کے پاس جا کے، جس کے اوپر خان صاحب ان سے ناراض ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو اسی دن جو ہے وہ اپنے عہدے سے برطرف کر دیا تھا. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ گینگ تھا، گینگ آف 5، اور یہی فیصلے کرتا تھا. لیکن خان صاحب تو آپ کہتے ہیں جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہ میں نے اس وجہ سے ان کو نہیں ہٹایا تھا. جی اب تو وہ جو مرضی کہہ دیں، لیکن یہ حقیقت ہے آپ جی یہ بالکل حقیقت ہے، اور ہر ایک کو پتہ ہے اس بات کا. انہوں نے ان کو فیملی کی جی بالکل، کیونکہ خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ یو آر کراسنگ دا ریڈ لائن. ٹھیک ہے، کہ آپ نے میری بیگم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس نے جو ہے وہ رشوت لی ہے، اور رشوت کا مال میرے گھر پہ ہیں، اور رشوت کا مال ان کے گھر پہ تھا. وہ جو سیٹس لیے گئے تھے، جو تحفے لیے گئے تھے، جو ہیرے لیے گئے تھے، جو انگوٹھیاں لی گئی تھیں، جو ہیروں کے سیٹ لیے گئے تھے، وہ خان صاحب کے گھر میں موجود تھے. ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بزدار صاحب یہ کر رہے تھے اور بشرا بی بی یہ کر رہی تھی، تو یہ آپ لوگوں نے بر وقت ان کو کیوں نہیں بتایا جب اب ان پہ مشکل وقت آیا تو آپ بتا رہے ہیں؟ جی نہیں، میں نے تو بتایا تھا، تو میں 6 مہینے کے بعد جیل چلا گیا تھا، اور میں 100 دن جو ہے وہ جیل میں رہا. اور صرف میرا یہی قصور تھا کہ میں نے بزدار صاحب کی جا کے کارنامے بتا دیے تھے. ان کو میں نے کہا تھا خان صاحب جمعہ بازار لگا ہوا ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا. میں نے ان کو یہ بھی کہا، اور میں اس کو پورے حلف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے خان صاحب کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ریٹ مکائیں کہ کس کو کون سی سیٹ پہ لگوانا ہے، تو آج ہی رات کو وہ پیسے دے کے میں صبح اس کو سیٹ پہ لگوا دیتا ہوں. ڈی سی کا ریٹ الگ ہے، کمشنر کا ریٹ الگ ہے، ڈی پی او کا ریٹ الگ ہے، اور وہاں پہ فرا گوگی اور ان کا گینگ جو ہے وہ پیسے لیتا ہے اور وہ آپ کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے. بزدار جو ہے وہ ان کا فرنٹ مین تھا، وہ پیچھے بیٹھ کے آپریٹ کرتی تھیں، اور وہ ساری کی ساری کنیکٹڈ تھیں وتھ خان صاحب کے گھر سے، اور یہ سارا کچھ سب کو پتہ تھا. نہیں، لیکن میں پھر اسی سوال پہ آؤں گا کہ آپ کس نتیجے تک پہنچے کہ آپ کو آخر چلو خواب کی بنیاد پہ دور کیا گیا ایک SMS کے ذریعے، لیکن وجہ کیا تھی؟ کیا تکلیف تھی ان سے؟ آپ کوئی جہانگیر ترین نہیں تھے، آپ کیونکہ میں وہ دیوار تھا جس دیوار کو انہوں نے عبور کرنا تھا، اور ان کے اپنے مقاصد پورے ہونے تھے. وہ کیا میں وہ رکاوٹ تھا. وہ مقاصد آپ کے سامنے ہیں. جو گینگ آگے آئی
جس گینگ نے اس پاکستان کو چلایا، جس گینگ نے پنجاب کو چلایا، یہ وہ گینگ کے پیچھے پلان تھی کہ اس کو ہٹاؤ اور تاکہ ہم اپنے مقاصد میں پورے ہوں گے۔ اور آپ نے دیکھا اس گینگ میں کون کون تھے؟ اس گینگ میں جناب خاتون اول کی جو دوست ہیں فرا گوگی، احسن جمیل گجر، اور ایک تحفہ اور آیا جس کو بعد میں عثمان بزدار صاحب کی شکل میں وہ سامنے لے آئے۔ میں نے خود پرائم منسٹر کو آ کر بتایا، میں نے کہا یہ آپ نے یہ اتنا بڑا بلنڈر کر دیا ہے، یہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے؟ اس نااہل کو پنجاب آدھا پاکستان اس کے حوالے کر دیا ہے، اور اس کا صلہ مجھے یہ ملا کہ ٹھیک اگلے ایک ہفتے کے اندر مجھے پنجاب کی کابینہ سے بھی علیحدہ کر دیا گیا۔ آپ نے آ کے عمران خان صاحب کو بزدار صاحب کی ون شکایت آن ون میٹنگ میں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ سر آپ کے پنجاب کو عثمان بزدار نہیں، فرا گوگی اور ان کا میاں احسن جمیل گجر چلاتے ہیں۔ میں نے ان کو ون آن ون بتایا، اور میں نے انہیں کہا کہ سر یہ اس لیے ہم نے یہ جدوجہد نہیں کی تھی، ان لوگوں کے لیے یہ کون لوگ ہیں جن لوگوں کی جو جتنی تقرری ہو رہی ہیں، جتنی پنجاب میں بیوروکریسی چینج ہو رہی ہے، جو وہاں منڈی اور بازار لگا وہ کس لیے لگا؟ وہ ہم نے یہ جدوجہد اس لیے کی تھی کہ یہ لوگ آ کے مسلط کریں گے آپ ہمارے اوپر۔ نہیں تو یہ فرا گوگی اور ان کی میاں وغیرہ بقول آپ کے جو کچھ کر رہے تھے، تو اس کا بشرا بی بی، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ بڑے نیک خاتون ہیں، اور مانی کا خاندان، ان کی اس میں سرپرستی تھی یا کہ نہیں وہ لا علم تھے؟ دیکھیں یہ شیشے کے گھر میں یہ رہتے ہیں اور یہ لوگوں کو پتھر مارتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ کیا پلان تھا اور کیا نہیں تھا، یہ پوری دنیا کو پتہ ہے اور زبان زد عام ہے کہ کس کا پلان تھا، کون حکومت چلاتا تھا پیچھے بیٹھ کے، کس کے حکم چلتے تھے، پنجاب میں کس کا آرڈر چلتا تھا، پنجاب میں کس کے نام سے ٹرانسفر پوسٹنگیں ہوتی تھیں۔ رات کو خواب آتا تھا لیکن دن کو بیگ آ جاتا تھا، اور اس رات کو خواب آتا تھا، دن کو بیگ آ جاتا تھا، اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا تھا۔ یہ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں، یہ باتیں شاید خان صاحب کہیں میرے تو علم میں بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ خواب اور روحانیت کے فیصلے حقیقی نہیں ہوتے تھے، وہ بیگ کا نتیجہ ہوتے آپ تھے۔ میرے سے لسٹ لینا چاہتے ہیں؟ آپ کون سے ڈپٹی کمشنر کا بتائیں گے پوسٹنگ پیسوں کے بغیر ہوئی؟ آپ کون سے کمشنر کی بتائیں گے پیسوں کے بغیر پوسٹنگ ہوئی؟ کون سے پرنسپل سیکرٹری کی پیسوں کے بغیر پوسٹنگ ہوئی؟ آپ کے چیف انجینئر تک تو پیسوں سے لگتے رہے اس صوبے میں۔ اس صوبے کے ساتھ یہ تو ہوا ہے۔ کیا عمران خان اس چیز سے لا علم ہے؟ کیا ان کو اس چیز کا، وہ وزیر اعظم پاکستان ہونے کے تو باوجود خواب تو بریگانہ میں دیکھا جاتے تھے، لیکن بیگ لاہور پہنچ جاتا تھا، بیگ لاہور پہنچ جاتے تھے، بالکل پہنچ جاتا تھا۔ تو خاور بانی کا اور ان کے بیٹے بھی اس یہ دوران سب کردار گینگ، رہے۔ یہ ساری گینگ ملی ہوئی تھی، یہ سب ملے ہوئے تھے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو کسی کا علم نہیں ہے۔ یہ جو پیسہ، جو ڈی پی او، جو ڈی سی، جو ٹرانسفر پوسٹنگ، یہ سب یہ مانے کا فیملی تو ایسے رول کرتی تھی جیسے ان کے باپ کو وزیر اعظم لگا دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے جو دستاویزات جمع کر دی ہے اپنی صفائی میں، تو اس سے وہ بری ذمہ نہیں ہو جاتی؟ دیکھیے میرا خیال ہے یہ جو 15 مارچ کو پی ٹی آئی نے جو دستاویزات جمع کرائی ہیں، اگر کوئی دشمن بھی ہوتا تو شاید ایسی دستاویز نہ جمع کراتا۔ انہوں نے بہت کچھ ایسا چیزیں ثابت اپنے خلاف کر دی ہیں۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک دستاویز جمع کرائی ہے، اسی بڑی دستاویز کا حصہ ہے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ 11 بینک اکاؤنٹس جو کہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے نکلے تھے پی ٹی آئی کے، ان کو ڈس اون کیا کہ یہ ہمارے اکاؤنٹ نہیں ہے۔ اور یہ وہ 11 وہ صفحات ہیں، 113، 118، 120، یہ اس رپورٹ کا حصہ ہے۔ ان 11 اکاؤنٹس کو آپریٹ کون کرتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس کا علم نہیں تھا، اسٹیٹ بینک سے جب ریکارڈ آئے تب ہمیں پتہ چلا، یعنی 2018 میں۔ پھر انہوں نے کہا جی جن لوگوں نے ان کو کیس کو ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کیا، ان سے انہیں ہم سے اجازت نہیں لی تھی، اس میں جتنا پیسہ پاکستان میں یہ غیر ملکی آیا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ 11 لوگ کون ہیں؟ اب وہ 11 اکاؤنٹس کے جو لوگ ہیں اس میں اسد کیسر ہے، شاہ فرمان ہے، عمران اسماعیل ہیں، میاں محمود رشید ہیں، نجیب ہارون ہیں، پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ جو اس وقت نو کانفیڈنس موشن میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے کہ کسی طرح ڈیلے کرے، انہوں نے اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی غیر قانونی اکاؤنٹس کھولے۔ اب آگے دیکھیے، آگے جو بڑی دلچسپ بات ہے، نہ یہ پی ٹی آئی کا یہ جواب کن کے دستخطوں سے جمع ہوا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے جمع ہوا ہے، تو یہ عمران خان از دا رسپونڈنٹ۔ اچھا، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 11 اکاؤنٹ جو آپریٹ ہو رہے تھے، جو انہوں نے مینشن نہیں کیے تھے پہلے، تو اس سے لا تعلقی ظاہر کی کہ یہ ہمارے پارٹی کے اکاؤنٹ نہیں تھے، جو اسٹیٹ بینک سے نکلے ہیں، اور لا تعلقی کا بھی اظہار کیا ابھی۔ ہاں، اور جبکہ اب دلچسپ بات ہے، یہ بھی لیکن وہ ہیں ان لوگوں کے نام پہ، اسد کیسر اس کو وغیرہ آپریٹ کر رہے ہیں۔
اور یہ پی ٹی آئی کی مرکزی ریزولوشن ہے. اور یہ پی ٹی آئی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ پی ٹی آئی کی مرکزی ریزولوشنز ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے, یہ سردار افضل طارق خان کے جو ان کے فائنانس سیکرٹری تھے, ان کی طرف سے دستخط شدہ ان چند اکاؤنٹس کے ساتھ وہ کورسپونڈ کر رہے ہیں. کب کر رہے ہیں؟ دسمبر 2012 میں. میں آپ کو بتاؤں نا کہ دسمبر 2012 میں ان میں یہ ثبوت میرے پاس آئے. انہی اکاؤنٹس کے ساتھ مرکزی قیادت, مرکزی فائنانس سیکرٹری, مرکزی فائنانس بورڈ ان کو ہدایت دے رہا ہے مینیجرز کو. اور یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ کیسر وغیرہ کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں, لیکن ان کو دیکھیں کہ وہ ابھی بھی اکاؤنٹ تو بہرحال ان کے نام پہ موجود ہیں, اور عمران خان کہتا ہے کہ یہ میرے پارٹی کے اکاؤنٹ نہیں. اس پہ تو نہ صرف الیکشن کمیشن حرکت میں آئے گا, بلکہ اس میں کرمنل کیسز بنتے ہیں کہ آپ نے غیر قانونی اکاؤنٹ پارٹی کے اختیار کے بغیر کیسے کھولے. اور پھر اس میں اماؤنٹس بھی لکھی ہوئی ہے, کروڑوں روپے جو آئے ہیں ان اکاؤنٹس میں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اور پھر کیا انہوں نے یہ اکاؤنٹس اپنے اچھا وہ ڈیڈ اکاؤنٹ بھی نہیں ہے, 11 اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوئی ہیں, ابھی بھی وہ ایکٹیو ہیں. یہ تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی ہمیں 2018 میں پتہ چلا, جبکہ اس کو یہ خود انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو مرکزی سینٹرل فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے نا, وہ ان اکاؤنٹس کو نہیں جانتا تھا, جبکہ ان کے سینٹرل فائنانس سیکرٹری اور سینٹرل فائنانس بورڈ کی قراردادیں آ گئی. پہلے جو اسٹیٹ بینک سے آپ کو ریکارڈ دیا گیا, یعنی پی ٹی آئی کی حکومت میں, اس میں آپ نے یہ معلوم کیا کہ بھئی یہ 11 اکاؤنٹ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے ہیں. 4 جنوری کو اسکروٹنی کمیٹی نے رپورٹ دی. اسکروٹنی کمیٹی نے کہا کہ ہم نے نہ ان کے دستاویزات پہ بھروسہ کیا ہے, نہ جو اکبر بابر نے جمع کرا ہے اس پہ. ہم صرف اور صرف اسٹیٹ بینک کے ڈاکومنٹس پہ یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں. ٹھیک. انہوں نے اس رپورٹ کے مطابق اس میں لکھا کہ انہوں نے ہر سال اکاؤنٹس چھپائے ہیں, کیونکہ اسٹیٹ بینک سے جو اکاؤنٹس ہیں, انہوں نے کہا کیونکہ اینول آڈٹ رپورٹ جمع کراتی ہے نا ہر سیاسی جماعت, عمران خان اپنے دستخطوں سے کراتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے. اس میں آیا کہ آپ نے 2 اکاؤنٹ ظاہر کیے, 7 برآمد ہوئے, 2 اکاؤنٹ ظاہر کیے, 12 برآمد. اس طرح انہوں نے پوری فہرست دے دی. اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں کیا کہ کتنے اکاؤنٹ عمران خان نے چھپا کے رکھے تھے؟ ہر سال 7, 8, 9 کل ٹوٹل اگر آپ 5 سال کریں تو 50 سے پلس ہو جاتے ہیں. لیکن تو اب اس کے بارے میں انہوں نے الیکشن کمیشن میں یہ موقف لیا ہے جب یہ پارٹی کے اکاؤنٹ جب یہ رپورٹ آ گئی اور اس میں لکھ دیا, اسکروٹنی کمیٹی نے لکھ دیا کہ یہ اکاؤنٹس آپ نے چھپائے ہیں, کنسیل کیے ہیں, تو تب انہوں نے یہ سوچا, ان کے برینز نے کام کیا, انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں. تو انہوں نے کہا ان میں سے 11 اکاؤنٹس کو ہم پرے کر دیتے ہیں, یہ تو ہمارا ہی نہیں ہے. عارف نقوی صاحب کیوں عمران خان کو فنڈ کرتے رہے اور کیوں اتنی زیادہ دلچسپی میں؟ کیونکہ ریحام خان نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ جب ملاقات ہو رہی تھی تو ان کی اہلیہ سے, تو مجھے کہا کہ اس کو ضرور متاثر کرنا ہے کیونکہ میرے 2013 کے الیکشن کا 60% فنڈ جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے. تو عارف نقوی کو کیا دلچسپی تھی, کیا ہمدردی تھی عمران خان سے کہ وہ ان پہ اتنا خرچہ کر رہے تھے؟ دیکھیے وہ تو حقیقت عارف نقوی صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا دلچسپی تھی, اور وہ ان کے فیوچر کے پاکستان کے بارے میں یا اس ریلیشن شپ کو بنا کے آگے انہوں نے کیا فوائد لینے تھے وہ لے رہے تھے. وہ تو اگر ایف آئی اے آڑے نہ آتی اور یہ جو سوئی گیس کمپنیز اور پاور کمپنیز تھیں, ان کے جو تقریباً 85-90 بلین کے قریب ویو آف ہو گئے تھے. اگر انہوں نے ان کو 2-4 ارب دیے تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو بزنس مین ایسے سودے تو کرتے رہتے ہیں. اب جہاں تک بات ہے کہ عارف نقوی صاحب نے جو پیسے ان کو بھجوائے اور جس طریقے سے وہ بھجوا رہا تھا, کیش اور ٹرانزیکشن, جو اکاؤنٹ آج اکاؤنٹ کھلا, کل پیسے آئے, پرسوں اکاؤنٹ بند ہو گیا, اس کو پروب نہیں کیا گیا. اچھا, یعنی اکاؤنٹ کھل جاتا تھا, پیسے آ گئے, پھر اکاؤنٹ بند ہو جاتا. ہاں, نکالے اور پیسے, یہ تو مجھے پتا ہے, یہ کام تو یہ کر رہے تھے. آپ لوگوں نے یہ جو القادر ٹرسٹ کے معاملے میں جو بند لفافے کو منظور کیا کابینہ سے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ خود آپ لوگوں نے بھی عہد کی خلاف ورزی کی, اور اس لفافے میں تو خدا نخواستہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بند کرنا چاہیے, تو آنکھیں بند کر کے آپ سب لوگوں نے اس پہ ہاں کیوں کیا؟ یہ میں مانتا ہوں, یہ ایسے ہوا کہ ہمیں کیبنٹ میٹنگ تھی, ہمیں بتایا گیا کہ اس لفافے میں ایک ہمارے منی لانڈرنگ کا پیسہ لنڈن میں پکڑا گیا, کوئی 190 ملین ڈالرز یا پاؤنڈز, اور وہ یہ کس نے بتائی, شہزاد اکبر نے یا پرائم منسٹر نے خود؟ شہزاد اکبر نے. اچھا, کیونکہ کیبنٹ پرائم منسٹر تو نہیں بولتا, ہر منسٹر جو انچارج ہوتا ہے وہ پیش کرتا. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے وہاں پر منی لانڈرنگ میں پکڑے گئے, اور ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے
कि वो पैसे गवर्नमेंट को पाकिस्तान को वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने हमें ये बताया कि ये पैसे वहाँ पकड़े गए और ये पैसे अब ट्रांसफ़र हो रहे हैं गवर्नमेंट को पाकिस्तान को। तो हमें क्या एतराज़ था, अगर कोई कहे कि गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है तो हमें ये तो बाद में, मैं यकीन कहता हूँ, मुझे अगले दिन किसी को, हम बैठे हुए थे 2-3 वज़ीर, उन्होंने बताया कि ये तो ये था। और मैं सामने भी उनके कैसे, मैंने कहा मुझे बता देते, मैं बोल लेता, आप तो नहीं डरते हो, नहीं बोल सकते हो, तो मैं इस पे ऑब्जेक्शन कर सकता था। लेकिन उस वक़्त हमें बिल्कुल समझ ही नहीं है कि फिर हाथ से निकल चुका था। तो बाद में आप लोगों ने बात की और काबीना में किसी ने इस पे एतराज़ उठाया कि ये हम क्या कर रहे हैं? आपको इमरान खान नहीं मालूम, फिर उसके मतलब उसको अगर सच बता दो, सच कह दो तो बुरा लग पड़ता है, क्योंकि फ़ैसला जब करता है वो नहीं चाहता कि मेरे फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई बात करे। एक बार फिर खुश आमदीद आपको। जिरगे में हमने राना साहब को ज़हमत दी है कि उनसे जान सकें कि हक़ाइक़ क्या है, क्योंकि अब तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी, जबकि इस वक्त जो एक और इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे भी इसकी तफसीलात आई हैं। तो राना साहब बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत सफ़र किया, बहुत मेहनत की, एक लंबे अरसे से ये जंग लड़ते रहें, लेकिन फिर आखिर वो इतना तो मान गए कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। तो ये आपने किसकी मर्ज़ी से ये काम शुरू किया? अदालत ने ये बात डिक्लेयर कर दी है 20 अप्रैल को, 20 तारीख को जस्टिस मियां गोल हसन औरंगज़ेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा रियासत का तोहफ़ा रियासत के कानून की मर्ज़ी चलेगी। हाँ, कानून की मर्ज़ी चलेगी। मैंने इमरान खान को कोर्ट किया तो जाहिर बात है कि जस्टिस साहब ने सही फरमाया है, किसी फर्द के नहीं है, ये रियासत का तोहफ़ा है और रियासत की मर्ज़ी चलेगी। ये मैंने 23 नवंबर 2020 को RTI रिक्वेस्ट भेजी थी, राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत डिप्टी सेक्रेटरी इंचार्ज तोशा खाना कैबिनेट डिवीजन को। ठीक, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उनका जवाब मुझे आया था 35 दिन के बाद, और ये जवाब था कि हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि ये खुफिया है। मैंने कहा अगर ये ना ही करनी थी तो पहले दिन कर दो। ठीक, आपने 35 दिन के बाद ना किया है। उसके बाद ये हुआ कि मैंने पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन कमीशन में उनके फैसले के खिलाफ अपील की, और 27 जनवरी 2021 को मेरे हक में फैसला आया। उन्होंने नहीं माना, हत्ता कि मैंने ये लंबी लड़ाई है, मैंने कई दरखास्तें दी अमल दरामद के लिए, इंफॉर्मेशन कमीशन ने डायरेक्टिव भेजे, उस पर नहीं हुआ, फिर तौहीन अदालत की दरखास्त दी, उस पर डिप्टी सेक्रेटरी को हाजिर होना पड़ा। अदालत के फैसले के बावजूद भी उन्होंने कहा ये भी अदालत है, स्टेचुरी बॉडी है, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, उन्होंने कहा कि जी हम नहीं देते। ये जो मौजूदा सेक्रेटरी काबीना डिवीजन है, इन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत से बड़ा बदमाश कोई नहीं होता, और मैं आपको ये तोहफों की इंफॉर्मेशन नहीं लेने दूंगा। ये आपसे उन्होंने कहा था? जी, मेरे सामने कहा था। ये क्या नाम है इनका? ये है अहमद नवाज सुखेरा साहब जी। जी, सुखेरा साहब ने। और हुआ वही। मुझे अफसोस इस बात का है, हालांकि इस दौरान मेरे ऊपर बहुत सख्तियाँ हुई, मेरे घर तक एजेंसियों के लोग पहुँचे। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं आपको नाम लेकर बता सकता हूँ। मुझे 2-3 दोस्तों ने रिक्वेस्ट की जो बाहर होते हैं कि हम आपको स्पॉन्सर करते हैं, आप बाहर आ जाएं, पाकिस्तान छोड़ दें। मैंने कहा मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, उल्टा उन्होंने आपको तंग करना शुरू किया, इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जी, मुझे और आपके घर पे, मेरे घर पर एजेंसियों के लोग आए। मेरी 70 साल की बूढ़ी वालदा है, उनको हिरासा किया गया। अच्छा, मेरी मुसलसल जो है सर्विलेंस होती रही। एक गाड़ी मेरे पीछे होती थी। एक बंदा जो ट्राइबल एरिया का था, PTI का वर्कर था, उसने मेरे घर से थोड़ी दूर मुझ पर हमला किया था, मुझे लोगों ने बचाया। और इसके अलावा इस मुकदमे की फ़ाइल पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन से चोरी हो गई। अच्छा जी, चोरी हो गई थी। बाकायदा कमीशन ने फैसला किया कि विद द कोऑपरेशन ऑफ अपीलेंट रिकंस्ट्रक्ट द फाइल। उन्होंने मुझसे फिर फोटो कॉपी ली सारी फाइल की, जो कि वो मेरे घर से पहले एजेंसियों के लोग चोरी करने के आए थे, बच गई थी। अच्छा, वो मैंने फाइल की पूरी फोटो कॉपी उनको दी, और उन्होंने स्टैंप लगाकर, जो कमीशन 3 कमिश्नर हैं इंफॉर्मेशन कमीशन के, उन्होंने बाकायदा उसको तस्दीक करके दोबारा रिकंस्ट्रक्ट की थी फाइल। अच्छा, ये अभी एक जो इंटरनेशनल एक वेबसाइट है, उसमें जो तफसील आई है, तो और या जो कैलकुलेशन है, तो एक लिहाज से तो वो काम ऑलरेडी हो नहीं गया जिसके लिए आप कोशिश कर रहे थे।
میری انفارمیشن کے مطابق میرے سورسز نے بتایا ہے کہ سیکٹری کابینہ ڈویژن احمد نواز سکھیرا نے عمران خان کو بچانے کے لیے یہ ڈاکومنٹ لیک کیا ہے اور ہمارے صحافی دوست استعمال ہو گئے ہیں. وہ ایسے استعمال ہوئے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ موبائل رکھا ہے, اس کی کوئی اسپیسیفیکیشن ہے, اس کا کوئی ماڈل ہے. وہ جو لسٹ انہوں نے دی ہے صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ ریسٹ واچ گریف, ریسٹ واچ رولیکس, کف لنکس, بریسلیٹ, یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے. ان کی اسپیسیفیکیشن ماڈل ڈیٹیل نہیں ہے. میں نے جو آر ٹی آئی ریکویسٹ بھیجی تھی 23 نومبر 2020 کو, اس میں 5 سوال تھے. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ ڈیٹیل اسپیسیفیکیشن بتائی جائے, ماڈل اگر گاڑی ان کیس آف وہیکل انجن نمبر چیسز نمبر تک بتایا جائے. تو آپ گرائف کی ویب سائٹ کھولیں جو ڈائمنڈ گھڑیاں بناتے ہیں, اس میں بے تحاشا سینکڑوں ماڈل پڑے ہوئے ہیں ان کی سب سے سستی گھڑی ہے $18,000 کی, اور مہنگی ترین گھڑیوں میں $18 ملین کی پرائس بھی ہے. اب ہمیں کیا پتا جو سکھیرا صاحب نے ڈاکومنٹ دیا ہے کہ اس میں کون سا ماڈل ہے, جس کی 8.50 کروڑ قیمت ڈٹرمن کی ہے ڈپٹی سیکرٹری انچارج توشہ خانہ نے کی تھی. جب تک وہ ہمیں ماڈل نہیں بتائیں گے تب پتہ چلے گا. میں کہتا ہوں کہ یہ 14 کروڑ کے نہیں ہیں تحفے, ان تحفوں میں بہت ساری چیزیں چھپائی گئی ہیں. میرے پاس بالکل ثبوت ہیں کہ 2 دوست ملکوں نے مہنگی گاڑیاں دی تھیں, وہ اس میں درج نہیں کی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو پکچر بھی ہے, سب لوگ جانتے ہیں کہ گولڈ پلیٹڈ کلاشنکوف ملی تھی, وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. ایسی کئی چیز شامل ہیں. میرے اندازے کے مطابق یہ تحفے 2 سے 3 ارب روپے مالیت کے تھے, جن کی انڈر پرائسنگ کرتے ہوئے 14 کروڑ 30 لاکھ روپے قیمت مقرر کی گئی, اور پھر کہا گیا کہ اس کا 20% ادا کرو. ٹھیک, تو وہ ایکچولی جو مارکیٹ پرائس ہے اس کا تو شاید 1% آپ یا یہ کہہ رہے ہیں کہ 0.5% یہ تحفے ایک تو اربوں کے ہیں, جی, پھر 20% ان کی قیمت ادا کی گئی. یہاں سے لینے کے بعد پھر اوپر ظلم یہ کہ اپنے پاس رکھنے کی بجائے ان کو بیچ دیا گیا. اور یہ صرف پرائم منسٹر تک تو محدود نہیں ہوگا نا, اس عمل میں اور بھی لوگ مستفید ہو گئے ہیں. اس میں اور بھی ہیں, بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ میں نے تو صرف ٹیسٹ کیس کے طور پر وزیر اعظم کا پوچھا تھا, لیکن صدر کو بھی ملے ہیں, صدر نے بھی دورے کیے ہیں, اور بھی منسٹروں نے دورے کیے ہیں.